بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیاز فیئر مانگرنگ آن مسلم پرسنل لا اے سرجیکل اسٹرائک پارٹ 3 کے ساتھ میں یاسر ندیم الواجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے ہم پارٹ 1 اور پارٹ 2 ریلیز کر چکے ہیں اور آپ حضرات نے ان دونوں ایپیسوڈ کو بہت سراہا، جس سے مجھے حوصلہ ملا اور ہم نے یہ عزم کیا کہ انشاءاللہ یہ سرجیکل اسٹرائک جاری رہے گی. میڈیا نے ایک عرصے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اسلام کے خلاف بیجا اعتراضات ہو رہے ہیں اور RSS کے ایجنڈے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ان چینلوں پر جس طریقے کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق، ان کو دیکھ کر یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا RSS جیسی فاشسٹ تنظیموں اور آرگنائزیشنز کے ساتھ پیکٹ ہے اور وہ وقتاً فوقتاً یہ مسائل اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کیا جاتا رہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ RSS کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ آج ہمارے پاس پوری دنیا کے مسائل کا حل ہے. یہ نظام صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے اور ان لوگوں کے پیٹ میں یہ مروڑ رہتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس اور اسلام کے پاس یہ نظام کیوں ہے. یہی وجہ ہے، یہی بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ جلن ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور اس طریقے کے مسائل وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان انہی چیزوں کے اندر بزی رہیں اور دنیا کے سامنے ایک نیگیٹو امیج اسلام کی اور مسلمانوں کی پیش ہوتی رہے. ہم میڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹرائل سے ڈرنے والے نہیں ہیں. گزشتہ 15-20 سالوں سے جب سے نیوز چینلز انڈیا میں آئے ہیں، بے شمار ایسے پروگرام ہوئے ہیں جس میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان پروگراموں کو دیکھ کر آج تک کوئی بھی مسلمان اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا. ان پروگراموں کو دیکھ کر کوئی بھی مسلمان اپنے دین سے نہیں ہٹا، بلکہ اس کے ایمان میں اور اس کے اسلام میں اضافہ ہی ہوتا ہے. ہاں، مسلمانوں کو افسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن اب اس افسوس کا علاج بھی ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. ہم ان ایپیسوڈز کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مہذب طریقے سے جواب دینا آتا ہے. گزشتہ ایپیسوڈز کی طرح اس مرتبہ بھی سنگ اور اس سے متاثر لوگوں کے سازشی سوالات ہوں گے اور ہمارے جوابات ہوں گے. آج کی سرجیکل اسٹرائک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں. مسلمان ہندوستان میں روایت پسند ہیں، شدت پسند نہیں ہیں، اور دنیا نے یہ فرق اس دن دیکھا جب ایک مسلمان کو اس کی مذہبی روایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں کچھ شدت پسندوں نے قتل کر دیا. اس مسلمان کا نام تھا اخلاق. اور جب بہت سے قاتلوں میں سے ایک قاتل کو پکڑ لیا گیا اور وہ جیل میں اپنی بیماریوں کی وجہ سے مر گیا، تو اس کی لاش کو اس کے ساتھیوں نے ہندوستان کے جھنڈے میں لپیٹا اور اس کے بعد اس کا فیونرل ہوا. اور اس طریقے سے اس کے شدت پسند ساتھیوں نے ملک کی توہین کی، ملک کے جھنڈے کی توہین کی. یہ ایسے واقعات ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا. مسلمان ان واقعات کی وجہ سے خوف کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس لیے ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی اور کیا اس لیے ہمارے بڑوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی تھیں. اس پس منظر میں مانک گپتا، جنہوں نے نیوز 24 پر ٹرپل طلاق کے اوپر ایک ڈیبیٹ آرگنائز کی، اس پس منظر میں آپ ان کا یہ سوال سنیے. اسی لیے آج کا سب سے بڑا سوال یہی ہے، شریعت میں کورٹ کے دخل سے کیوں ڈرا مسلم پرسنل لا بورڈ؟ 3 طلاق پر پرسنل لا بورڈ کی سنے گی مودی سرکار؟ مانک گپتا نے یہ سوال اس لیے کیا ہے چونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک رکن نے حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ عدالت کے جواب میں، سپریم کورٹ کے جواب میں، وہ وہی حلف نامہ داخل کرے جو گزشتہ حکومتیں داخل کرتی آئی ہیں. یعنی یہ کہ یہ مسلمانوں کا پرسنل لا ہے اور اس میں حکومت انٹرفیئر نہیں کرے گی. مانک گپتا کو لگتا ہے کہ شاید مسلم پرسنل لا بورڈ ڈر گیا، مسلمان ڈر گئے ہیں، اور اس لیے وہ حکومت سے یہ چاہتے ہیں کہ حکومت انٹرفیئر کرے اور سپریم کورٹ سے یہ کہے کہ نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کو سیکیور رکھا جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ڈر گئے تو آخر کیوں نہ ڈریں؟ اگر مسلمانوں کو محض بیف کھانے کے شعبے میں قتل کر دیا جاتا ہو اور گزشتہ 2.5 سالوں میں مودی گورنمنٹ کے تحت انڈیا کا ہیومن رائٹ ریکارڈ خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہو، UN کی رپورٹ ہے، آن لائن موجود ہے، کوئی بھی شخص گوگل کر سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ انڈیا کس سمت میں جا رہا ہے اور یہاں کی فاشسٹ تنظیموں نے یہاں کے سیکولرزم کا کس طریقے سے مذاق اڑا رکھا ہے.
اگر یہ صورتحال ہو تو مسلمان کیوں نہ ڈریں؟ مسلمانوں کو یہ ڈر کیوں نہ لگے کہ ان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں اور جو آزادی کانسٹیٹیوشن نے ان کو دی ہے وہ آزادی ان سے چھینی جا رہی ہے؟ انٹرنیشنل لیول پر ٹالرنس میں انڈیا کا ریکارڈ خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو مسلمانوں کا ڈرنا ایک فطری چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ کا اگر ایشو یہ ہے کہ کیا مسلمان ڈر رہے ہیں تو اس سے میڈیا کی مینٹالٹی سمجھ میں آتی ہے کہ جو مسلمانوں کو ڈراتی بھی ہے اور اس کے بعد ان سے پوچھتی ہے کہ تم ڈرتے کیوں ہو۔ اب آپ بھی بتا دیجئے یہ بات کہ مودی سرکار سے پرسنل لا بورڈ یا آپ جیسے شریعہ کے سمرتھک کیا امید کر رہے ہیں؟ اس میں سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، سرکار سے کیوں انٹرفیئرنس کی مانگ کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے پہلے ایک مرتبہ یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ پی ایم مودی کتنے لوگوں کے وزیر اعظم ہیں؟ کیا وہ 125 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، اور یا پھر وہ صرف ہندوؤں کے وزیر اعظم ہیں، مسلمانوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ اگر وہ اس ملک کی 125 کروڑ آبادی کے وزیر اعظم ہیں تو پھر 20 کروڑ آبادی کو یہ رائٹ ہے، یہ حق ہے کہ وہ ان سے اپیل کرے، گورنمنٹ سے اپیل کرے کہ جس طریقے سے 70 سالوں سے گزشتہ گورنمنٹس نے نان انٹرفیرنس کی پالیسی کو اپنائے رکھا، مودی گورنمنٹ بھی نان انٹرفیرنس کی اسی پالیسی کو اپنائے رکھے۔ یہ مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جس ملک میں ایک فاشسٹ آرگنائزیشن مسلمانوں کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو گن کر ختم کرنا چاہتی ہو، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ مسلمان ملک کے وزیر اعظم سے یا ملک کی گورنمنٹ سے کسی طرح کی کوئی اپیل کریں۔ جس ملک کا قانون ان کو اجازت دیتا ہو کہ وہ اپنی بات آزادی کے ساتھ اور کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اور آر ایس ایس اس کے مقابلے میں یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی یہ آزادی سلب کر لی جائے، ظاہر ہے کہ میڈیا اسی کو تو ایڈوکیٹ کرے گا۔ کیونکہ ہم نے پہلے بتایا کہ میڈیا کے بہت سے چینلز کا اس فاشسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ پیکٹ ہوا ہے کہ مسلمانوں کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جا سکتی ہے وہ کوشش کی جاتی رہے۔ یہ سوال اسی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ مسلمانوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہاؤ ڈیئر یو، کس بنیاد پر، کس رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں؟ جیلانی یا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس کی ضرورت کیوں پڑی مودی سرکار سے اپیل کرنے کی؟ یہ اس لیے پڑی کیونکہ شاہ بانو کیس میں مانیہ نیالے کا فیصلہ بدل دیا تھا راجیو گاندھی جی نے، جسٹ بیکاز آف آپ ووٹ بینک کہیں یا آپ کسی بھی طریقے کی ستا پانے کا، سب کا اپنا اپنا تشتیکرن کا سسٹم ہوتا ہے، کوئی ہندو کا تشتیکرن کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کا تشتیکرن کر رہا ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ پھر سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے کیندر سرکار اپنا ویو بھی ہمیں سامنے رکھے۔ اس خاتون کا نام شبنم ہے اور یہ ان بہت سی عورتوں میں شامل ہے جو مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں آ کر بول رہی ہیں، بدقسمتی سے مسلمان ہے۔ اس کا سوال آپ نے سنا کہ مودی گورنمنٹ سے سپریم کورٹ نے اس لیے پوچھا ہے چونکہ اس سے پہلے شابانو کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو راجیو گاندھی کی حکومت نے بدل دیا تھا۔ یہ سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ کی توہین ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے اور ملک کے جسٹس سسٹم کی توہین ہے۔ اس کے پیچھے جو میننگ چھپے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سپریم کورٹ کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے حکومت کا پوائنٹ آف ویو جانے بغیر دوبارہ فیصلہ دے دیا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ دوبارہ ہمارے فیصلے کو بدل دے اور ہمارے فیصلے کی کوئی اہمیت نہ رہے، جس طرح شابانو کے کیس میں ہمارے فیصلے کی اہمیت نہیں رہی۔ سپریم کورٹ پر گویا کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے دوسرے الفاظ میں کہ سپریم کورٹ کو ڈر لگ رہا ہے، سپریم کورٹ خائف ہے گورنمنٹ کے سٹینڈ سے۔ ہم مسلمان ابھی تک یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ہندوستان میں عدلیہ بہت مضبوط ہے، سپریم کورٹ بہت مضبوط ہے، اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اور اگر نہیں بھی آیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنے اسلام کے ساتھ ان ممالک میں بھی زندہ ہیں جہاں کانسٹیٹیوشنلی ان کو پرسنل لا پر عمل کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے آخری دم تک لڑتے رہیں گے، اور اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہمیں کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے۔ یہ تو اسلام میں، قرآن میں بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی 3 طلاق 1 گو نہیں ہے،
تو کہاں لکھا ہے 3 طلاق 1 کو؟ مولانا صاحب اس پہ کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اگر آپ اس قدر اس معاملے میں عورتوں کا مسئلہ ہے تو آپ اس قدر اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور مسئلوں میں پھر تو آپ شریعہ اور لگائیے. اگر کوئی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیجئے، اسلام میں اس کو آپ نہیں لگاتے. کاش کہ اس ملک میں ہر چور کا ہاتھ کٹے اور ہر ریپسٹ کو کھلم کھلا سزائے موت دی جائے. ہم تو یہی چاہتے ہیں. اگر شریعت اس ملک کے اندر نافذ ہو گئی تو یہ ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ایسا ہی قائم ہوگا جیسے دنیا سعودی عرب کے بارے میں جانتی ہے. وہاں شرعی نظام مکمل طور سے نافذ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رائل فیملی کے افراد بھی اس نظام سے محفوظ نہیں ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک شہزادے کو قتل کے جرم میں سزائے موت دی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس ملک کی تقدیر لکھتے ہیں، جو لوگ اس ملک میں قانون پاس کرتے ہیں، انہیں ڈر ہی اس بات کا ہے کہ اگر ہم نے ریپ کے کیسز پر سخت سزائیں بنا دی اور ان کا نفاذ شروع کر دیا تو سب سے پہلے ہم ہی لٹکیں گے. یہی وجہ ہے کہ ملک میں دن بدن ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. 2012 میں جو مشہور ریپ کیس ہوا تھا اس کے بعد بھی حکومت نہیں جاگی. لیکن درد پی ایم مودی کو اگر ہے تو وہ مسلم عورتوں کا ہے، ان لاکھوں کروڑوں عورتوں کا نہیں ہے جو ریپ وکٹم ہیں. ان کے بارے میں قانون بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس موضوع پر کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہا ہے. اس طرح کی عورتیں جب ڈیبیٹ میں آتی ہیں تو وہ صرف ڈیبیٹ کو بھٹکانے کے لیے بات کرتی ہیں. مسلمانوں نے کب منع کیا ہے کہ ہم ملک میں شریعت نہیں چاہتے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ چور کا ہاتھ بھی کٹے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قصاص بھی آئے، اور جو مرڈر کرنے والا ہے اس کے اوپر ڈیتھ پینلٹی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مکمل طریقے سے کرمنل کوڈ بھی اگر اسلام کا آ جائے تو اس سے بہتر کیا بات ہے. لیکن یہاں مسئلہ اپنے گھر کو اسلامی اصولوں پر چلانے کا ہو رہا ہے. ہم اپنے گھروں کو اسلامی نظام یعنی پرسنل لا کے اعتبار سے چلا نہیں پا رہے ہیں، اور آپ ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہم اسلامی کرمنل کوڈ کے لیے اٹھیں اور اس کے لیے لڑیں. جس چیز کا وعدہ کانسٹیٹیوشن میں کیا گیا ہم لوگ اس کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اس چیز کے لیے لڑیں جس کا وعدہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں ڈیبیٹ یہاں یہ کر رہا ہوں کہ کیا مسلم اسلام میں مہلائیں کیا خوش ہیں شریعہ سے؟ ہاں خوش ہیں، بہت خوش ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہر خوبصورت تالاب میں 2-4 گندی مچھلی آ جاتی ہیں، ان میں سے چند ایک کو آپ لوگوں نے سلیکٹ کر کے اپنے یہاں بلا بھی رکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان شریعت سے خوش نہیں ہیں. مسلمان خواتین اپنی زندگی کو شریعت کے حساب سے گزارنا چاہتی ہیں، اور وہ یہ جانتی ہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی کہیں چھپی ہوئی ہے تو وہ شریعت میں ہے. اور آپ لوگوں کو بہت جلد پتہ چل جائے گا. ہماری دستخطی مہم جاری ہے. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان خواتین آگے آ رہی ہیں اور پرسنل لا کے تحفظ کے لیے دستخطی مہم میں شامل ہو رہی ہیں. اس سگنیچر کیمپین میں لاکھوں دستخط ابھی تک کلیکٹ ہو چکے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ جس میڈیا نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بیجا اعتراض کر کے ان کو بدنام کرنے کی روش کو باقی رکھنا ہے، وہ میڈیا کبھی بھی یہ حوصلہ نہیں کر پائے گا کہ اس سگنیچر کیمپین کا ریزلٹ انصاف کے ساتھ دکھا سکے. جو نیوز چینل اپنی مرضی کی 4,500 عورتوں پر سروے کر کے 92 کا پرسنٹیج حاصل کر کے خوش ہو رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ ملک کی 92% عورتیں طلاق کو نلیفائی کرنا چاہتی ہیں، ٹرپل طلاق کو نلیفائی کرنا چاہتی ہیں، پولیگمی کو نلیفائی کرنا چاہتی ہیں، اس میڈیا کے اسٹینڈرڈز کا کیا کہنا؟ ہمیں ان نیوز چینل سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ جب لاکھوں کی تعداد میں مسلم عورتیں دستخطی کیمپین میں، سگنیچر کیمپین میں شامل ہوں گی اور اس کا رزلٹ آئے گا تو میڈیا اس کیمپین کے رزلٹ کو دکھائے گا. ہمیں ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جس طرح گزشتہ کئی سالوں سے میڈیا مسلمانوں کے تعلق سے بائسنس کا اظہار کرتا آ رہا ہے اور مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرتا آ رہا ہے، تو جب ایک پازیٹیو چیز سامنے آئے گی تو میڈیا میں گٹس نہیں ہوں گے تو وہ اس کو دکھا سکے. اس لیے کہ یہ میڈیا کی پالیسی کے خلاف ہے، یہ اس پیکٹ کے خلاف ہے جو بہت سے چینلوں نے RSS جیسی فاشسٹ تنظیم سے کیا ہوا ہے. مہیلائیں خوش ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے تالی بجا لی، ڈپلی بجا لی، دھرم کے ٹھیکیدار بن کے ہمارے لیے کیا کیا لکھا گیا سب انہوں نے پرچار کر دیا. کیا ہمارے دھرم میں ساری بری چیزیں ہمارے اوپر اتاری ہیں اللہ پاک نے؟ ایک بری چیز نہیں آپ مجھے بولنے دیجیے، آپ مجھے بولنے دیجیے. آپ تو بہت پڑھتے ہیں، اور ادھر سنیے، آپ اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے. ہم نے ابھی جو یہ بات کہی کہ خوبصورت تالاب میں اگر 2-4 گندی مچھلیاں آ جائیں تو اس سے تالاب کی خوبصورتی پر فرق نہیں پڑتا، اور ان گندی مچھلیوں کو میڈیا والوں نے
پک کر کے اپنے نیوز چینلوں میں بٹھا رکھا ہے, اپنے نیوز رومز میں بٹھا رکھا ہے. یہ بات ہم نے یوں ہی نہیں کہی, بلکہ یہ کلپ جو ابھی آپ نے دیکھی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس مسلمان عورت کا یا اس نام کی مسلمان عورت کا الحاد اور اس کا ایتھیزم کس درجے کو پہنچا ہوا ہے. یعنی گویا کہ اعتراض مسلمانوں پر نہیں ہے, یا اعتراض مسلم رہنماؤں پر نہیں ہے, اعتراض علماء پر نہیں ہے, بلکہ اعتراض سیدھے اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ نے کیا ساری بری چیزیں مسلمان عورتوں کے لیے اتاری ہیں. ایسی عورتیں میڈیا میں جا کر مسلم خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. مجھے معلوم ہے اور مجھے یقین ہے کہ مسلم خواتین کی غیرت ابھی زندہ ہے, اور وہ ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہیں کہ ان کی ترجمانی اور ان کی ریپرزنٹیشن ایسی عورتیں کریں جن کو نہ اللہ کا پتہ ہو اور نہ اللہ کے رسول کا. سب سے پہلی بات تو بار بار دیش کا اس طرح کی سنویدھان گھٹنائیں ہمارے ہوتی ہیں, پروفیٹ محمد نے کہا تھا جس دیش میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو آپ کو ماننا چاہیے. یہ حدیث اگر آپ ہمیں کہیں دکھا دیں تو ہم ابھی اپنے مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں کہ جس دیش میں آپ رہتے ہوں اس کے قانون کو مانیں, اور ہم اس کے قانون کو ماننے سے انکار کر دیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں میں رک کر آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ جو آپ نے بات گڑھی ہے, کیا آپ نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے یا آپ کو معلوم نہیں تھا؟ اگر آپ نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اپنا ایمان بیچ کر اس نیوز چینل پر نہیں آئیں؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا اپنا ایمان تباہ کر لینا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے. ایک کم پڑھا لکھا مسلمان بھی اس چیز کو بخوبی جانتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جھوٹ بول سکتا ہوں, اپنوں سے جھوٹ بول سکتا ہوں, اپنے گھر پر جھوٹ بول سکتا ہوں, لیکن میں ایک جھوٹ کا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کروں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے نیوز چینل پر بیٹھ کر, نیشنل نیوز چینل پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹ کا انتساب کیا ہے. اور اگر آپ نے لا علمی میں یہ بات کہہ دی, آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ نے غلط سنا تھا, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے کہ جہالت تو ہے, لیکن اس جہالت کی وجہ سے ایک چیز نکل گئی, تو پھر کس حق سے آپ مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے, خصوصاً مسلم عورتوں کی ترجمانی کے لیے میڈیا میں آئی ہیں؟ کس حق سے آپ مسلم خواتین کی طرف سے بول رہی ہیں؟ کس حق سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلم خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ٹرپل طلاق کی وجہ سے ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے؟ جس عورت کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے رسول نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا ہے, جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ دایاں کدھر ہے اور بایاں کدھر ہے, وہ کیسے مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں بات کر سکتی ہے؟ یہاں بھی لیکن بھارت میں استھتی الگ ہے. یہاں بھی شریعت تو 3 بار بول دو طلاق طلاق طلاق, کام ختم. جی بول لیجیے آپ. شفیہ جی, اب ایک بات بتائیے آپ مجھے. شفیہ جی ایک سیکنڈ. شفیہ جی, آپ کو لگتا ہے باقی دنیا کے اسلامک دیشوں سے یہاں زیادہ کٹر ہے شریعت؟ شریعت نام ہے ڈسپلن کا, اور کسی بھی ڈسپلن کو سمجھنے کے لیے پہلے زندگی میں خود ڈسپلن ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ڈسپلن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور خود آپ سو کالڈ سویلائزڈ اور انڈسپلن ہیں, تو اس ڈسپلن کو آپ ظلم ہی سمجھیں گے. وہ آپ کو ایسا ہی لگے گا گویا کہ اس کے ماننے والوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور یہاں سارا مسئلہ اسی کا ہے. مسلمان شریعت کی روشنی میں یعنی ڈسپلن کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں اور گزارتے رہیں گے. پریشانی ان لوگوں کو ہو رہی ہے جن کو ڈسپلن سے پیار نہیں ہے. پریشانی ان لوگوں کو ہو رہی ہے کہ جو ڈسپلن کو ظلم سمجھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کا نظام ہندوستان میں زیادہ سخت ہے. ہندوستان ہی کیا, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے اور کسی بھی قوم سے بات کیجیے, اگر اس قوم میں ڈسپلن ہے تو وہ شریعت کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتی ہے. اور جس قوم میں ڈسپلن ہی نہ ہو, جن لوگوں کو ڈسپلن کی عادت نہ ہو, جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ نظام کسے کہتے ہیں اور اس کو چلایا کیسے جاتا ہے, تو وہ شریعت کو ظلم نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ایپیسوڈز کے ذریعے اور ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو شریعت اور اس کی باریکیاں سمجھا سکیں. ہمیں ایسی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈسپلن اس کو سمجھ میں آتا ہے جس کی زندگی میں خود ہو. ہمارا مقصد تو ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو سنگی ذہنیت سے متاثر ہیں یا پھر پاپ کلچر سے نکلے ہوئے ہیں. پر جس پرکار کا میں پورا آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہی تھی, کیونکہ تھوڑی جانکاری مجھ کو بھی ہے شریعہ لاء کی, پر میں بول اس لیے نہیں رہی تھی کیونکہ آپس میں ہی یہ کافی بحث کر رہے تھے. پرنتو میں ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں سے چھوٹی سی بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب شادی ایک یہ بائیلیٹرل کانٹریکٹ ہوتا ہے تو ایک طرفہ طلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جہالت پر جتنا روئیں اتنا کم ہے.
کیا بائیلیٹرل کانٹریکٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز کو، دونوں ٹرانزیکٹنگ پارٹیز کو ایکول رائٹ ہو کہ کس طریقے سے اس کانٹریکٹ کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں جس کے لیے صرف کامن سینس کی ضرورت ہے. ہاں اگر کامن سینس بھی نہیں ہے تو بات الگ ہے. آپ کی فون کمپنی اور آپ اس کی سروسز یوز کرتی ہیں، آپ کی کنزیومر ہیں. اگر کوئی کنزیومر ایک کمپنی بدل کر دوسری کمپنی پر جانا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی وقت جا سکتا ہے. ایئرٹیل بدل کر اگر آپ امبانی کی جیو پر جانا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں. ویسے بھی آج کل بی جے پی کے جتنے رہنما ہیں وہ سارے جیو سم کے لیے ماڈلنگ کر رہے ہیں، یہ سب کو پتا ہے. لیکن اگر کوئی کمپنی اپنے کنزیومر کی سروسز سسپینڈ کرنا چاہے تو وہ اسی صورت میں کر سکتی ہے اگر کوئی وائلیشن ہو کنزیومرز کی طرف سے. اگر کوئی وائلیشن نہیں ہے تو پھر کمپنی کو سروس سسپینڈ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، حالانکہ کنزیومرز اور کمپنی کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ بائیلیٹرل کانٹریکٹ میں یہ ضروری ہے کہ دونوں پارٹیوں کو ایکول اور ایک جیسے رائٹ ہوں کہ کس طریقے سے اس کانٹریکٹ کو ڈیزالو کیا جائے؟ نکاح اسلام میں بائیلیٹرل کانٹریکٹ ہے، اور یہاں جس طریقے سے مرد کو نکاح ڈیزالو کرنے کا اختیار ہے، عورت کو بھی ہے. عورت کو کے اختیار کو ہم خلا کہتے ہیں اور مرد کے اختیار کو ہم طلاق کہتے ہیں. دونوں کا پروسیجر الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت ظلم کی چکی میں پستی رہے اور شوہر اس کا ظلم کرتا رہے اور اس کا حل شریعت میں موجود نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ بھی نہیں ہے. ایک عام آدمی جس نے ٹریڈ لا نہیں پڑھا ہے وہ بھی اس چیز کو بآسانی سمجھ سکتا ہے. میں نے جیسے کہا کہ اس کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے. ہاں اگر کامن سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے، اس کو سمجھانا پھر بہت مشکل ہوتا ہے. انیلا جی آپ، شبنم جی آپ، مولانا رشیدی کا ایک بہت فیمس ایک کوٹ ہے جو میرے پچھلے شو پہ بول کے گئے تھے. مولانا صاحب عورتیں آدمی سے کمزور ہوتی ہیں؟ نہیں دیکھو، آپ نے کہا اوپر والے نے کمزور بنایا. اس کو غلط میں نے ان وکیل صاحب سے یہ کہا تھا کہ بھائی اوپر والے نے آپ کو عورت بنا دیا، مجھے مرد بنا دیا. میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے کہا تھا عورت آدمی سے کمزور ہوتی ہے شاریرک طور پہ بھی، دماغی طور پہ. مانک گپتا کی آپ یہاں چال دیکھیں. ڈیبیٹ وہ اس اسٹیٹمنٹ پر ختم کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک عورتیں جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہوتی ہیں اور اسی لیے شریعت میں اختیار مردوں کو دیا گیا ہے طلاق کا، عورتوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا. گویا کہ جب کوئی آدمی ڈیبیٹ سنے گا اور آخر میں جو پیغام وہ لے کر جائے گا وہ یہ لے کر جائے گا کہ اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک عورتوں کو کمزور تصور کیا گیا ہے اور مردوں کو طاقتور تصور کیا گیا ہے. گویا کہ اسلام ڈسکریمنیشن کو پروموٹ کرتا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ڈیبیٹ میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ یہ سمجھ کر شرکت کرتے ہیں کہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کو رکھیں گے، لیکن دراصل اینکر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور ڈیبیٹ کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ اینکر کے ذہن میں موجود ایجنڈا ہوتا ہے. سامنے بیٹھنے والے، ڈیبیٹ میں شرکت کرنے والے چاہے جتنی زور سے چیخیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسلام میں عورتوں کو کمزور جسمانی اور ذہنی اعتبار سے کمزور تصور کیا گیا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں اینکر نے، مانک گپتا نے، دو باتیں کی ہیں. کیا عورتیں جسمانی طور سے کمزور ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی ظاہر بات ہے کہ جس کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ چڑھتے سورج کا انکار کرنا. اگر عورتیں جسمانی اور اعتبار سے کمزور نہ ہوتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو یا انڈین آرمی کو 50 سال لگ گئے عورتوں کو آرمی میں بھرتی کرنے میں؟ 1992 میں انڈین آرمی نے عورتوں کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا اور آج بھی اگر آپ دیکھیں عورتوں کا انڈین آرمی میں جو پرسنٹیج ہے اسے 5% ہے. اگر عورتیں مردوں کی جتنی طاقتور ہوتی ہیں اور فزیکلی وہ اتنی ہی فٹ ہوتی ہیں جتنا کہ مرد ہوتے ہیں تو پھر کیوں انڈین آرمی میں خواتین اور مردوں کا ریشیو 50-50 نہیں ہے؟ انڈین آرمی میں 50% ویمن کیوں نہیں ہے؟ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو جینڈر ایکوالٹی کو ہر جگہ لانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں لائیں جہاں جینڈر ایکوالٹی کا کھل کر مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہاں عورتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عورتیں جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں اس لیے وہ آرمی میں سرو نہیں کر سکتی ہیں. اب یہاں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ کیا واقعی عورتیں ذہنی طور سے بھی کمزور ہوتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی عورتوں کو ذہنی طور سے کمزور قرار نہیں دے گا. نہ اسلام میں ایسا کوئی تصور ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان اس بات کا قائل ہے. ہاں مسلم رسول اللہ کے ایفیڈیوٹ میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اور بہت سی مرتبہ اپنے ایموشنل ریئیکشن کی وجہ سے وہ طلاق دے دیتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ان کو طلاق کا اختیار نہیں دیا. اور یہ بات کوئی مسلم رسول اللہ نے نہیں کہی، یہ بات کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں اس کا تصور ہے یا مسلمانوں میں اس کا تصور ہے، بلکہ جن لوگوں کی آپ دن رات نقل کرتے نہیں تھکتے یعنی ویسٹ،
وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مردوں اور عورتوں میں ذہنی اعتبار سے بڑا فرق ہے. وہ ہرگز یہ نہیں کہتے کہ مرد ذہنی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں اور عورتیں کمزور ہوتی ہیں. یہاں بات کمزوری اور مضبوطی کی نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ مرد اور عورت کس طریقے سے ڈیفرنٹ انداز سے، مختلف طریقے سے ایموشنلی ریئیکٹ کرتے ہیں. یونیورسٹی آف مونٹریال کی اینڈرینا میڈرک نے ایک ریسرچ کی جس کو سائیکو نیورو انڈوکرینالوجی نامی جرنل نے 2015 کے اپنے ایشو میں شائع کیا. انہوں نے جو اپنی ریسرچ کی ہے اس میں 26 عورتیں اور 21 مرد شامل تھے، اور اس ریسرچ کا خلاصہ انہوں نے اس جرنل میں لکھا ہے. وہ یہ کہتی ہیں greater emotional reactivity in women may explain many things such as their being twice likely to suffer from depression and anxiety disorder to men. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کا برین ڈفرنٹ طریقے سے کام کرتا ہے اور مردوں کا ڈفرنٹ. انہوں نے اپنے سروے میں لکھا ہے کہ جب مردوں اور عورتوں دونوں کے گروپ کو نیگیٹو امیجز دکھائی گئیں تو عورتوں کے اندر ایموشنلی ریئیکشن تھا وہ زیادہ تھا مردوں کی بنسبت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے اندر ایموشنلی ریئیکشن نیگیٹو چیزوں کو دیکھ کر کم ہوتا ہے اور عورتوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے. طلاق ایموشنل ریئیکشن ہی کا نام ہے. بہت سی مرتبہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اور آخر کار اس ڈیبیٹ کا اور اس نیگیٹو انوائرمنٹ کا جو ریئیکشن نکلتا ہے وہ طلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے. بعض مرتبہ مرد بھی اس ایموشنلی ریئیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر یہی اختیار عورتوں کو دے دیا جائے تو شاید پھر کوئی بھی دنیا کا گھر طلاق سے محفوظ نہیں ہو پائے گا. یہ بات کسی مسلم پرسنل لا بورڈ نے پہلی مرتبہ نہیں کہی، یہ بات کسی مسلمان نے پہلی مرتبہ نہیں کہی، بلکہ یونیورسٹی آف مونٹریال کا ریسرچ پیپر جو اس انٹرنیشنل جرنل میں چھپا ہے، اور یہ جرنل اپنی فیلڈ کا سب سے زیادہ آتھینٹک جرنل ہے. اگر اس میں چھپے ہوئے ریسرچ پیپر کی آپ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر آپ اپنے اسٹینڈرڈز پر خوش ہوئیے. آپ کو میرے اس جواب سے ضرور اندازہ ہوا ہوگا کہ مسلمان آج جو بات کہہ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے اعتبار سے پوری اترتی ہے، اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا تعلق صرف اور صرف آپ کی جہالت اور اگنورنس سے ہے. ان ڈیبیٹس کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اینکر اپنے ایجنڈے کے اوپر اسٹڈی کر کے آتا ہے، اس کے علاوہ اس کو دنیا کے فیکٹس پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں ایسے اینکرز کو لکی اگنورنٹ کہتا ہوں کہ جو اپنے جہالت کے باوجود ان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں. اور یہ اسٹڈی کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، بلکہ ویسٹرن یونیورسٹیز اور سائیکولوجیکل ایسوسیشنز ایک عرصے سے یہ مانتی آئی ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کے برین ڈفرینٹلی فنکشن کرتے ہیں. عورت کے اندر جذباتیت زیادہ ہے، ایموشنل ریئیکشن اس میں زیادہ ہوتا ہے، اور مردوں میں کم. اگر یہی بات مسلم پرسنل لا نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہہ دی تو کیا غضب آ گیا؟ اگر آپ لبرلزم کے اتنے ہی بڑے چیمپئن ہیں تو کم سے کم ان لوگوں کی صحیح سے نقل کرنا تو سیکھیے جہاں سے لبرلزم چلی ہے.